السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفات کا رسالہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاف کر دینے کی عادت پڑھ یا سن لے، اسے غصہ پینے والا اور دوسروں کی غلطیاں معاف کرنے والا بنا اور اسے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و شریف کی فضیلت۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب تعالیٰ کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صفحہ نمبر 1 ہے، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اعرابی سے ایک وسق 6 من 30 سیر کھجوروں کے بدلے میں ایک اونٹ خریدا۔ کھجوریں دینے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور کھجوریں تلاش کیں تو نہ ملیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعرابی کے پاس واپس گئے اور ارشاد فرمایا، عبداللہ، ہم نے تجھ سے ایک وسق کھجوریں کے بدلے اونٹ خریدا تھا۔ گھر میں کھجوریں موجود تھیں مگر تلاش کے باوجود ہمیں کھجوریں نہیں مل سکیں۔ یہ سنتے ہی وہ اعرابی زور زور سے چلانے لگا، ہائے دھوکہ، ہائے دھوکہ۔ شمع رسالت کے پروانے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اعرابی کو مارنے کے لیے دوڑے اور اس سے کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو کیونکہ حقدار کو گفتگو کا حق حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-3 مرتبہ اس طرح فرمایا، لیکن سمجھانے کے باوجود جب وہ نہ مانا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ خولہ بنت حکیم کے پاس جا کر ان سے کہو کہ اگر آپ کے پاس کھجوروں کا ایک وسق ہے تو ہمیں دے دیں، انشاءاللہ ہم واپس کر دیں گے۔ وہ صحابی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک وسق کھجوریں موجود ہیں تو دے دیں، انشاءاللہ آپ کو واپس مل جائیں گے۔ انہوں نے کہا، میرے پاس کھجوریں موجود ہیں، آپ لینے کے لیے کسی کو بھیج دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اعرابی کو لے جاؤ اور جتنی کھجوریں اس کی بنتی ہیں دے دو۔ وہ اعرابی جب کھجوریں لے کر واپس آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان جلوہ گر تھے۔ اس نے عرض کی، جزاک اللہ خیر، یعنی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے پورا حصہ بڑے عمدہ طریقے سے عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں جو عمدہ طریقے سے پورا حصہ دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صفحہ نمبر 4۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، وہ دن میری جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار ابن عبد یلیل کو اسلام کی دعوت دی، اس نے میری دعوت کو رد کر دیا اور طائف والوں نے مجھ پر پتھر برسائے۔ میں اسی غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام قرن الثعالب میں پہنچا۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے سلام کر کے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔
پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ساری ہی زندگی اسی طرح حلم و کرم کے عظیم و شان واقعات سے سجی ہوئی ہے، مگر فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جس عفو و درگزر اور شفقت و مہربانی کا مظاہرہ فرمایا اس کی مثال ناممکن ہے۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جمع ہونے والے ہزاروں کفار پر ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ وہ لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے سر جھکائے نگاہیں نیچے کیے کھڑے تھے۔ ان ظالموں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، جو آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آج یہ سب مجرم بن کر کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ انصار و مہاجرین کی فوجیں ہمارے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو ختم کر ڈالیں گی، لیکن اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی، اور آپ نے ان مجرموں سے پوچھا کہ بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس سوال سے مجرمین کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت دیکھ کر امید بھرے لہجے میں عرض کی، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی نظریں آپ کے رخ پر نور پر جمی ہوئی تھیں اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ فرمان رسالت سن کر مجرموں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے شکریہ کے جذبات آنسوں کی دھار بن کر ان کے رخساروں پر مچلنے لگے، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ کیا دنیا کے کسی فاتحہ کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین اور روشن ورق ہے؟ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، تبلیغ دین کے وقت طرح طرح سے ستایا، اسی پر بس نہ کی بلکہ ہجرت کے بعد بھی چین سے نہ رہنے دیا۔ لیکن فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار ان پر غالب آ گئے تو ان سے بدلہ لینے کے بجائے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال حلم و شفقت فرماتے ہوئے سب کو معاف فرما دیا۔ لہٰذا ہمیں بھی سیرت رسول پر عمل کرتے ہوئے بدلے کی قدرت کے باوجود معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ بدلے سے زیادہ بہتر اور آخرت میں اجر و ثواب کا باعث ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ صفحہ نمبر 9۔ غزوہ جسمانی نقصان پہنچانے والے کو دعا دی۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دندان کا کچھ کنارہ شہید اور چہرہ انور کو زخمی کر دیا گیا۔ یہ بات صحابہ کرام علیہ رضوان کو بہت بری لگی اور عرض کیا، آپ ان کے لیے دعائے ضرور فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بلکہ دعوت دینے والا اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائی، ان واقعات سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے شفقت و محبت سے پیش آتے ہیں، کبھی اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ نہ فرماتے، مگر جب آپ کے سامنے شرعی حدود کو توڑا جاتا اور احکام الہی سے منہ موڑا جاتا تو پیشانی اقدس پر جلال کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا، جب تک اللہ پاک کی مقرر کردہ حدود کو نہ توڑا جائے، اور جب اللہ پاک کی مقرر کردہ حدود میں سے کسی حد کو توڑا جاتا تو آپ شدید غصہ فرماتے۔ صفحہ نمبر 11۔ اللہ پاک رفیق ہے اور رفق یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ پاک نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔
جس چیز میں نرمی ہوتی ہے تو نرمی اسے زینت ہی دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے تو اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، یہ اس رسالے کے میں نے آپ کو چند پیاری پیاری باتیں شیئر کی ہیں، تو امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ رسالہ کا درس دینا اور آپ کا سننا اور میرا پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور جتنا ہو سکے آپ یہ رسالہ خود لے کر مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ بے شمار فضیلت و برکات حاصل ہوں گی آپ کو۔ اور میرے چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں، کیونکہ اگر آپ گھنٹی کی بٹن کو نہ دبائیں گے تو میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی نہیں پہنچ سکے گی۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو لازمی پریس کریں، تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا، تب تک کے لیے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔